اور صدیوں بعد جو دنیا کے اوپر آیا وہ فوراً پہچان بھی رہا ہے اور پائے ناز کو بوسے بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب علامہ اقبال علیہ رحمہ نے دیا۔ وہ کہتے ہیں قبر میں یہ جو آنکھیں ہیں ان میں تو مٹی پڑی ہوگی، یہ تو بند ہوگی، دل کی آنکھیں کھلی ہوں گی۔ ابو جہل نے ان آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ آنکھیں تو اب کھلی نہیں ہیں، تو ان سے وہ کیسے پہچانے گا؟ اور دل کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور یہ صدیوں گزرنے کے بعد جو مومن لحد میں اترتا ہے اس کی گو ان آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، مومن کے دل کے ڈیرے کے اندر مومن کے دل میں حضور ہی بستے ہیں، اس لیے اس کی آنکھوں نے، دل کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا اور پہچان لیا، اس لیے کہ دل کی آنکھوں نے حضور پہلے بھی دیکھے ہوئے تھے اور دل آرزو میں مچلتا رہا، اس لیے دل کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ تو وہاں یہ آنکھ نہیں پہچانے گی، یہ آنکھ پہچانے گی۔ اس لیے اقبال نے دوسرے مقام پہ کہا، دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ تو اگر کوئی شخص دنیا کے اوپر دل کے نور سے بے بہرا رہا، قیامت کے دن یہ آنکھیں اسے فائدہ نہیں دے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری قطعاً مراد نہیں، کسی مفسر نے نہیں لکھا، بلکہ وہ تو واضح حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں ان دو محبوب چیزوں سے آزمایا گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ جو دنیا کے اوپر نابینا ہوتے ہیں، نابینا ہو جاتے ہیں یا پیدائشی نابینا ہوتے ہیں، تو یہ دنیا کی لذتوں سے اور دنیا کے نفعوں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، جہان اندھیر ہوتا ہے ان کے لیے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ ان کو عطا فرمائے گا جو دو ان محبوب چیزوں سے آزمایا گیا۔ تو اگر وہ دنیا پہ اندھا تھا اور حقیقی طور پہ، اور قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا، یہ تو پھر مناسب نہیں ہوگا۔ تو یہ جو قرآن نے کہا جو دنیا میں اندھا رہا وہ قیامت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا، تو اس سے ان آنکھوں کی بے نوری قطعاً مراد نہیں ہے، اس سے دل کی بے نوری مراد ہے۔ تو دل اگر بینا ہوا، دل اگر روشن ہوا، تو پھر قبر کے اندر بھی دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ، تو پھر وہ معرفت رسول کا سبب ہوگا دل کا اجالا، اور پھر حشر کے اندر بھی جو ہے وہ دل کی آنکھیں روشن ہوں گی۔ تو جس نے اپنے قلب کو نور معرفت سے، نور ایمان سے اور نور محبت سے منور نہیں کیا ہے، تو وہ قبر کے اندر، حشر کے اندر نابینا ہی اٹھایا جائے گا، اور یہ قرآن کی صریح نص ہے۔ تو اب ابو جہل نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن جب سوال ہوتا ہے بتاؤ یہ کون ہے، تو وہ کہتے ہیں ہے ہاتھ لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا۔ اور صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے، ظاہری ملاقات بھی نہیں ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، تو وہ کہتا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو وہی آقا ہیں جن کے لیے ساری زندگی، جن کے تذکروں کی خوشبو سونگھتا رہا ہوں، تو مجھے تو جو ہے وہ ان کے پائے ناز کو بوسہ کر لینے دو۔ تو بتاؤ اس کے دل کی آنکھوں نے حضور کی معرفت حاصل کی اور حضور کو پہچان لیا، تو دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے حوالے سے جب سوال ہوگا، اگر اس سوال کا جواب نہیں آیا تو پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اگر اس سوال کا جواب آیا تو پھر جنت کے دروازے کشادہ کر دیے جائیں گے، اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کی قبر میں آ جائیں گی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اسے کہا جائے گا کہ نم کنومت العروس، ایسے سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ اور وہاں سے لے کر کے حشر تک کا سفر جو ہے اس کے لیے بہت لمبا سفر نہیں ہوگا، وہ ایسے ہوگا کہ جو ہے وہ ایک خوبرو کے گلے سے ہار گرے گا اور وہ موتی ٹوٹ کے گر جائیں گے، اور وہ اس کو چننے میں مصروف ہو جائے گا۔ ابھی سارے موتی چن نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ مومن کے لیے اللہ نے آسانی رکھی، 50,000 سال کا دن ہوگا یوم محشر، لیکن جو مومن ہوگا اس کے لیے حشر کا اتنا بڑا دن ایسے ہوگا جتنا عصر کا وقت ہوتا ہے، تو اتنے تھوڑے وقت میں اس کے لیے گزر جائے گا۔ تو یہ 3 سوال قبر میں پوچھے جانے ہیں، ہر شخص سے پوچھے جانے ہیں، مومن سے بھی پوچھے جانے ہیں اور کافر سے بھی اور منافق سے بھی۔